معزز خواتین و حضرات، آج آپ بخوبی آگاہ ہیں جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ نیکسٹ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی اگلے سال زندہ ہوئے تو پھر ان لمحات سے استفادہ کریں گے، یہ فیض و برکات پھر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم 1445ویں ہجری کا جو رمضان المبارک اور اس کا آج آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس بودھیا جمعرات کو یقینی طور پر عید الفطر ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا جیسے چاند نظر آتا ہے سحر کے وقت بھی بے شمار، ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 جہنمیوں کو سحری وقت آزادی ملتی ہے اور 70,000 کو افطار کے وقت۔ تو یہ فگر یہ نہیں ہے کہ یہی ہے بس، اس سے زیادہ یہ کام نہیں، یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کثیر تعداد میں گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں سحری کے وقت بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور افطار کے وقت بھی کثیر جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جو پہلا جمعہ آتا ہے تو جتنے پورے جمعے میں پورے 7 دنوں میں جہنم سے آزاد ہوئے ہیں اتنوں کو اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ فگر بڑھتا رہتا ہے، تو 3 جمعے یا 4 جمعے یا جتنے بھی جمعے گزرے تو جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعداد کے مطابق اور مقدار میں جمعۃ الوداع کو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ اس حیثیت سے بھی بڑا اہم ہے کہ ایک جمعہ کا دن ہے، دوسرا رمضان المبارک کا دن ہے اور تیسرا رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اسی لیے ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعہ وداع کہتے ہیں الوداع، یعنی یہ وہ جمعہ ہے جس کے ساتھ ہی ہم نے رمضان المبارک کو الوداع کہہ دینا ہے، یعنی نیکسٹ جب جمعہ آئے گا تو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات ہمیں میسر نہیں ہوں گی۔ یہ صبح اور شام اللہ کی رحمتوں کے نزول کا جو سما بن جاتا تھا وہ نیکسٹ جمعے کو ہمیں میسر نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے کہ ہم نے رمضان کو الوداع کہنا ہے۔ اب رمضان المبارک کو الوداع تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم نے اپنی خواہشات کو بھی الوداع کہا، اپنے گناہوں کو بھی الوداع کہا، اپنی غلطیوں کو بھی الوداع کہا، اپنی خطاؤں کو بھی الوداع کہا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ تو یہ الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمان کی حیثیت سے، یعنی مومن ہوگا۔ کافر اگر روزہ رکھے تو وہ بھوکا کہلائے گا، روزہ دار کہلائے گا نہیں۔ مومن ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبی پر ایمان ہو اور روزہ بھی رکھے اور احتساباً ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعۃ الوداع ہمیں یہ بھی درس دے رہا ہے، ہمیں یہ بھی لیسن دے رہا ہے یا تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ کیا آپ نے اپنے گناہ معاف کروائے؟ کیا آپ نے اللہ سے لو لگائی؟ کیا آپ نے اپنے رب کو راضی کیا؟ کیا آپ نے رمضان کے تقاضے کو پورا کیا؟ کیا آپ نے توبہ کی یا نہیں کی؟ تو یہ ایک چیز جو ہے ہمیں، اور پھر اگر ایسا نہیں کیا تو پھر بھی ایک عظیم موقع موجود ہے۔ وہ کس صورت میں؟ لیلۃ القدر کی صورت میں۔ سورہ قدر جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، تو ایک اور موقع موجود ہے، وہ کس صورت میں موجود ہے؟ لیلۃ القدر کی صورت میں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب قدرہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، اور دوسرا قدر کا معنی ہے تنگ ہونا، اور تیسرا قدر کا معنی ہے عزت تکریم والا ہونا، باعث عزت ہونا۔ اب یہ تینوں معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام انسانوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کس نے کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، سارے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا عزت والی، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کتاب جو عزت والی ہے اس کو نازل فرمایا، رسول جو عزت والے ہیں ان پر نازل فرمایا، اور امت جو عزت والی ہے اس امت کے لیے نازل فرمایا، تو لہٰذا یہ رات بھی عزت والی ہوگی۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس رات کو ہوئی ہے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر یہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور وہ رات جس رات کو آقا دو جہاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آقا نہ تشریف لاتے لیلۃ القدر بھی نہیں ملنی تھی، آقا تشریف نہ لاتے شب قدر بھی نصیب نہیں ہونی تھی، آقا تشریف نہ لاتے نزول قرآن بھی نہیں ہونا تھا، اور آقا تشریف نہ لاتے اس امت نے خیرہ امت نہیں ہونا تھا۔ اگر اس امت کو اعزاز ملا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس رات کو اعزاز اور قدر اور شرف ملا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور آپ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رات مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت شمعون یا بنو اسرائیل کے کسی ایک بڑے نیک آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شمعون تھے، اور ایک روایت میں مختلف اور نام بھی ہیں، کہ انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی، دن کو روزے رکھتے، جہاد کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا ہماری عمریں تو 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 ماہ کم و بیش جو ہے، اتنی تو شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں، اور وہ تو لوگ ہم سے بازی لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حزین قلب ہوئے، آپ افسردہ ہوئے اپنی امت کو لے کے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے حریص ہوتا ہے نا کہ اس کا فیوچر بن جائے، اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے، اس کی جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے، اس کو بزنس میں آگے لے کے چلا جاؤں، اس کے لیے میں پتہ نہیں کیا کچھ کروں، اور اس سب کچھ کرنے کے چکر میں خود جہنمی بن جاتا ہے۔ حریص ہوتا ہے نا، وہ اولاد کو جو ہے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دنیا والے اولاد کے لیے حریص ہیں، تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے حریص ہے۔ اور کس بات پہ حریص ہیں؟ کہ میرا امتی جو بھی ہے وہ جنت کا باسی بن جائے۔ حریص علیکم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حزین قلب ہوئے، اور رب جو اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب کا افسردہ ہونا رب کہاں برداشت فرمائے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، پوچھو کیا ماجرا ہے۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی، آقا نے فرمایا امت کو لے کے، امت کی زندگی کم، سابقہ امتوں کی زندگیاں لمبی 200 سال 900 سال 950 سال، پھر اسی حساب سے ان کی عبادات، میری امت کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ محبوب وہ 83 سال عملاً محنت کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، تیرے غلام ایک رات عمل کریں گے تو اس سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ پہلی امت کے افراد 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا۔ محبوب تیری امت کے افراد رمضان المبارک کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو، یہ 5 راتوں میں اگر شب قدر کو تلاش کر لے اور اللہ کو راضی کر لے تو ایک رات میں 83 سال سے زائد کا ثواب عطا فرما دوں گا۔
اب مجھے بتائیے کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر ایک بندے کی ایوریج ایج جو ہے 60 ایئرز ہے، 60 سال ہے، اگر 1 سال کوڑا کر لے اور 1 سال پورا ہر رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر، یہ پورے سال میں گردش کرتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، یہ ذہن میں رہے. ہاں کثیر علامات جو ہے بزرگان کے جو ہے اقوال، ان کے معمولات، زیادہ علامات ہمیں پائی جاتی ہیں کہ 27ویں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور رات میں ہو نہیں سکتی. لیکن اگر ایک مسلمان ہے وہ اللہ سے معافی چاہتا ہے تو پورے 60 سال میں 1 سال ہر رات اللہ کی عبادت کر لے اور شب قدر کو پا لے اور 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہو، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، ہمیں اگر کوئی بندہ اعلان کر دے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، ہر نماز پہ 2000 روپے، نماز پڑھتے ہی گیٹ سے نکلے گا تو 2000 روپے اس سے ملیں گے، اللہ کو گواہ بنا کہ آپ اپنے دل میں سوچ کے مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ اعلان کر دینا کوئی کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا، گیٹ پہ میرا بندہ کھڑا ہوگا، اس کو 2000 روپے نقد دے گا، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اسے 3000 ملیں گے. مجھے بتائیے ہم میں سے، میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہوں گے؟ آپ خود کہیں گے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پڑھوں گا. میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے، سوچ لینا. کہوں گا ہاں یار، ایک تو اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرا 3000 روپے ملیں گے، نقصان کس بات کے ہے؟ بات یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک رات کو عبادت کر لو، 83 سال 4 ماہ جتنی عبادت کا ثواب دوں گا. وہ ایک بندے کی بات پہ ہم ٹرسٹ کر کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر جاتے ہیں، خالق کائنات کی بات